گیلانی، تاریخ برصغیر ہند و پاک کی اگلی قسط لے کر۔ تیمور جو ایک قہر بن کر ہندوستان پر ٹوٹ پڑا تھا وہ تو چلا گیا، لیکن اس کے بعد بھی جو اس کے حملے کے اثرات تھے کافی دیر تک وہ باقی رہے۔ اس کے جانے کے بعد جو ہندوستان میں انتشار پھیلا، اس نے پورے کے پورے شہر تباہ کر ڈالے تھے، عمارتیں، محلات تباہ و برباد کر دیے۔ نہ صرف دلی بلکہ دیپال پور، میرٹھ، ہردوار اور دوسرے کئی شہر تھے جو اس نے تباہ و برباد کر دیے۔ یہاں موجود بہترین عمارتیں جو ہندوستانی آرٹ کا بہترین نمونہ تھی، ان کو گرا دیا گیا، کسی میں آگ لگا دی گئی اور شہروں کے شہر کھنڈر بن کر رہ گئے۔ جو انہوں نے اناج اور دولت لوٹی سو لوٹی، اس کے علاوہ انہوں نے کھڑی فصلوں کو بھی تاراج کر ڈالا اور آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد ملک میں قحط پڑ گیا۔ ایک قحط اور دوسرا اس کے جانے کے بعد جو اس نے لاکھوں انسانوں کو ہندوستان میں قتل کیا تھا، ان کے بے گور و کفن لاشیں، ان سے تعفن پھیلا اور ایک وبا پھوٹ پڑی۔ وہ اپنے ساتھ جو ہزاروں آدمی، ہزاروں لوگ غلام بنا کر لے گیا تھا، وہ تو گئے سو گئے، باقی لوگ جو قتل ہو گئے اور جو باقی بچے وہ اب وبا کی نظر ہونے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ امیر تیمور جب واپس جانے لگا تو اس نے ہندوستان بھر سے بالعموم اور دلی سے بالخصوص ایسے تمام فنکار، معمار، دستکار، ہنرمند جو اپنے فن میں یکتا اور طاق تھے، منتخب تھے اپنے فن میں، وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے نا کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ منتخب لوگ، یہ معمار، یہ ہنرمند، یہ کاریگر وہ اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے اپنے ملک میں جا کر ان سے مقبرے بنوائے، مساجد بنوائیں، اور وہ بھی ہندوستانی آرٹ کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد پہلے بھی ہندو اور مسلمان جو ہندوستان میں رہتے تھے ان کے تعلقات کوئی قابل رشک نہیں تھے، لیکن اس حملے کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور اب تو ان میں ایک خلیج بہت زیادہ وسیع ہو گئی۔ دلی کی چولیں ہل گئیں اور تغلق خاندان بکھر کر رہ گیا۔ چنانچہ محمود تغلق جب تیمور کا حملہ ہوا اور اس نے فتح پا لی تو محمود تغلق فرار ہو کر مالوا چلا گیا اور وہیں پناہ گزین ہو گیا۔ امیر تیمور کے چلے جانے کے بعد ملو اقبال نے اس کو واپس دلی میں لے آنے کے لیے التجا کی، کیونکہ ملو اقبال کو علم تھا کہ جب تک شاہی خاندان کا کوئی فرد دلی پر حکومت نہیں کرے گا تو اس کی دلی پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ بڑی منت سے مالوا سے محمود تغلق کو واپس دلی لے آیا، لیکن جہاں لا کر اس نے اس کو ایک قیدی کی زندگی بنا دی اس کی، اور اس کو صرف محل کے اندر ہی نظر بند کر دیا۔ وہ اس کو نہ کسی سے ملنے دیتا تھا، نہ اس کا کوئی شہر پر حکم چلتا تھا، بس وہ ایک نمونے کے طور پر اس نے بادشاہ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا تاکہ رعایا پر اس کا تسلط قائم رہے۔ 1402 عیسوی میں ملو اقبال کنوج کے لیے نکلا تو وہ محمود تغلق کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تاکہ یہ کہیں اس کے جانے کے بعد دلی میں
اپنے آپ کو لوگوں پر زہر کر کے اس کا جو تسلط قائم تھا اس کو ختم نہ کر دے۔ چنانچہ راستے میں ہی جب پڑاؤ ڈالا گیا تو ایک رات کو محمود تغلق، جو کہ اپنے آپ کو ایک قیدی سمجھتا تھا، وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور ملو اقبال کی قید سے بھاگ گیا۔ ملو اقبال 1405 عیسوی میں دیپال پور کے قریب ایک جنگ میں مارا گیا۔ اب دلی کا انتظام سنبھالنے کے لیے دولت خان لودھی اور اختیار الدین، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو شہر کا اور سلطنت کا انتظام سنبھال رہی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے محمود خان تغلق کو تلاش کیا اور اس کو ایک بار پھر دلی لے آئے۔ دلی لے آنے کے بعد دولت خان نے اور اختیار الدین نے دلی کی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے بہت سے علاقوں میں پیش قدمی کی اور دلی کے لیے فتوحات حاصل کی۔ 1413 عیسوی میں کیتھل کے قریب سلطان محمود تغلق کا انتقال ہو گیا اور محمود تغلق کے انتقال کے ساتھ ہی تغلق خاندان کی ہندوستان پر کم و بیش 100 سالہ حکومت کا بھی اختتام ہو گیا۔ محمود تغلق کی وفات کے بعد خضر خان نے ملتان سے دلی کی طرف پیش قدمی کی۔ خضر خان، جس کی پرورش ناصر الملک نے کی، جو ملتان کا صوبیدار تھا، ایک مرتبہ جب جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے ملتان گئے تو ناصر الملک نے اس بچے سے کہا کہ وہ جلال الدین بخاری کے ہاتھ دھلائے۔ چنانچہ جب خضر خان جلال الدین بخاری کے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لایا تو اس نے منع کر دیا اور ناصر الملک سے کہا کہ یہ بچہ سید زادہ ہے، اس سے ایسی خدمات نہ لی جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد ناصر الملک نے اس کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور یہ ایک ناز و نعم سے وہاں پرورش پاتا رہا۔ فیروز تغلق کے زمانے میں فیروز تغلق نے خضر خان کو ملتان کی جاگیر عطا کر دی۔ 1413 میں جب محمود تغلق کا انتقال ہو گیا تو یہ ایک بڑی فوج لے کر، جس میں 60,000 گھڑ سوار اور پیدل فوج شامل تھی، دولت خان کو دلی سے نکالنے کے لیے ملتان سے روانہ ہوا۔ دلی پہنچ کر اس نے شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ دولت خان اس فوج کا 4 ماہ تک مقابلہ کرتا رہا، لیکن اب دلی اجڑ چکا تھا، اس کی فوج بددل ہو چکی تھی، اس لیے دولت خان بھاگ گیا، اس کو شکست ہوئی اور خضر خان کا دلی پر قبضہ ہو گیا۔ 1414 میں خضر خان نے جب دلی پر قبضہ کیا تو یہ خاندان سادات کا پہلا حکمران تھا جس نے دلی پر اپنی حکمرانی کی۔ یہ نہایت شریف النفس، خون ریزی سے گریز کرنے والا شخص تھا، وعدے کا پکا، اور اس میں بہت سی خوبیاں تھیں جو تاریخ کے اوراق میں آج تک اس کی شرافت کی گواہی دیتی ہیں۔ اس نے بھی اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے انتظامات کیے۔ گوالیار اور دوابہ تک اس نے اپنی فوجیں بھیجی اور ان کو فتح کیا۔ 1421 عیسوی میں خضر خان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے مبارک شاہ کو تخت اور تاج سونپا گیا۔ مبارک شاہ بھی اپنے والد کی طرح ہی نہایت شریف النفس اور نہایت عبادت گزار شخص تھا۔ اس نے بھی کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری، بلکہ یہ بھی اپنے ملک کے لیے بہترین کارنامے انجام دینا چاہتا تھا۔ اس کے دور میں جسرت کھوکھر کو بہت شہرت اور عروج حاصل ہوا۔
اگرچہ اس نے کوئی کامیابی تو حاصل نہ کی، لیکن اس نے سلطان کا ناک میں دم کیے رکھا۔ اگر وہ لدھیانہ پر حملہ کرتا اور مبارک شاہ اس کے مقابلے کے لیے دلی سے روانہ ہوتا تو جب وہ شکست کھا کر بھاگ جاتا، ابھی سلطان دلی واپس بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ خبر ملتی اس نے سرہند پر جا کر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ سلطان ایک دفعہ پھر وہاں سے روانہ ہو کر سرہند آتا، جہاں سے وہ بھاگ کھڑا ہوتا، اور سلطان دلی پہنچتا تو پھر خبر آتی کہ جسرت کھوکھر نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سلطان کو جانا پڑتا۔ اسی آنکھ مچولی میں سلطان کا بہت وقت ضائع ہوا۔ اگرچہ وہ جسرت کھوکھر کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا، لیکن دلی کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ جب یہ بادشاہ اس کے پیچھا کرنے کے لیے جاتا تو دلی کا انتظام اس کے وزیر سرور الملک کے حوالے ہوتا تھا۔ بادشاہ کے واپس پہنچنے پر رعایا نے اس کی بڑی شکایات کی، اور سرور الملک کو رعایا کے ساتھ ظلم اور تشدد کرنے کے الزام میں مبارک شاہ نے نہ صرف عہدے سے ہٹا دیا بلکہ اس کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی، جس کا سرور خان کو بہت دکھ ہوا۔ ایک مرتبہ جب مبارک شاہ اپنے ہی بسائے ہوئے ایک شہر کی رفائی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے مبارک آباد میں گیا تو سرور الملک نے سازش کر کے کچھ ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر مبارک شاہ کو قتل کرا دیا۔ 1434 عیسوی میں مبارک شاہ کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا چونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے اس کے بھائی فرید کے بیٹے اور اس کے بھتیجے محمد شاہ کو دلی کی حکومت سونپی گئی۔ محمد شاہ نے بھی اپنی طرف سے دلی کے حالات کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کی، اس لیے اس نے سرور الملک کو بجائے سزا دینے کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو جائیدادیں واپس کر دی اور اس کو انعامات سے بھی نوازا۔ لیکن یہ شخص جو کہ پہلے ہی ایک بادشاہ کو قتل کر چکا تھا، اس کے ارادے نہایت خطرناک تھے۔ دلی کے ارد گرد جب بہت سے شر پسندوں نے دلی کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو سلطان محمد شاہ اس محاصرے کو توڑنے کے لیے دلی سے باہر نکلا۔ اس بار بھی سرور الملک نے ایک سازش کی اور محمد شاہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن محمد شاہ ہوشیار تھا اور اس کو علم تھا کہ یہ شخص کوئی اس طرح کا کام سر انجام ضرور دے گا۔ چنانچہ اس کے سپاہیوں نے نہ صرف محمد شاہ کو بچا لیا بلکہ سرور الملک کو بھی قتل کر ڈالا۔ مالوا کا حکمران محمود شاہ خلجی، اس نے بہت زیادہ طاقت پکڑ لی تھی۔ اس کی فوجیں آس پاس کے علاقوں کو فتح کر رہی تھیں، اس لیے اس نے دلی پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور وہ دلی کی طرف روانہ ہوا تاکہ دلی کو فتح کر کے ایک دفعہ پھر اپنی بادشاہی کا اعلان کرے۔ جب محمد شاہ کو اس کے آنے کی اطلاع ملی تو اس کو علم تھا کہ اس کی فوجیں محمود شاہ خلجی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ چنانچہ محمد شاہ نے بہلول خان لودھی سے مدد طلب کی۔ بہلول خان لودھی نے کہا، جس کی حسام خان سے جو صوبے دار تھا دلی کا، اس سے پرانی دشمنی تھی، اس نے کہا اس کے ہوتے ہوئے میں آپ کی کوئی امداد نہیں کر سکتا، ہاں اگر اس کو قتل کر دیا جائے کہ اس نے میرے بہت سے آدمیوں کو مارا تھا تو پھر میں سلطان کی مدد کو ضرور آؤں گا۔ چنانچہ دلی کے صوبے دار حسام خان کو قتل کر دیا گیا اور بہلول خان لودھی محمد شاہ کی حفاظت کے لیے اپنی فوج لے کر دلی میں آ گیا۔ محمود خلجی جب دلی سے دور کچھ فاصلے پر آیا تو تغلق آباد کے نزدیک ہی بہلول لودھی اور محمد شاہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ دونوں فوجوں میں
نہایت خونریز جنگ ہوئی جو پورا دن جاری رہی، لیکن کوئی بھی فوج پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی اور کوئی بھی فوج کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ رات کے وقت جب دونوں لشکر آرام کرنے لگے تو صلح کی بات چیت ہوئی اور یہ کامیاب ہو گئی۔ محمود خلجی بغیر کسی تاوان جنگ لیے صرف اس شرط پر واپس چلا گیا کہ اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ چنانچہ وہ صبح کو اپنی فوج لے کر مالوا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو بہلول خان لودھی نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج بتر بتر ہو گئی اور خود محمود خلجی قتل ہو گیا اور مالوا پر بہلول خان لودھی نے محمد شاہ کا قبضہ کرا دیا۔ اس جنگ کے بعد محمد شاہ نے بہلول خان لودھی کو نہ صرف اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا بلکہ اس کو خان خانان کا لقب بھی دیا اور دیپال پور اور لاہور کی جاگیریں بھی اس کو بخش دی۔ 1444 عیسوی میں محمد شاہ کی وفات ہو گئی اور اس کا بیٹا عالم شاہ دلی کا وارث بنا۔ اس نے علاء الدین عالم شاہ کا لقب اختیار کیا اور دلی پر حکومت کرنے لگا، لیکن اس کے علم میں تھا کہ یہ تخت اور تاج بہت زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے۔ اس کے علم میں تھا کہ جو بھی یہاں آتا ہے یا تو اس کے خلاف امیر، امراء اور وزراء بغاوت کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں یا بیرونی حملہ آور اس فوج سے مقابلہ کرتے ہیں اور وہ قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس اپنی بادشاہی سے، اگرچہ یہ اقتدار میں رہنا تو چاہتا تھا، ہر انسان کی خواہش ہے، اس نے اقتدار کو ٹھوکر تو نہیں ماری لیکن یہ ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا۔ 1447 عیسوی میں جب یہ بدایوں آیا تو یہ شہر، اس کی خوبصورتی اس کو بہت پسند آئی، اس کی آب و ہوا بھی اس کو بہت پسند آئی، تو اس نے اسی شہر میں رہنا شروع کر دیا اور دلی کا انتظام چلانے کے لیے اس نے اپنے ہی خاندان کے ایک آدمی کو وہاں گورنر بنا کر بھیج دیا۔ دلی جو پہلے ہی امراء اور وزراء کی سازشوں کا گڑھ تھا، جب اس خاندان کا ایک عام آدمی دلی کا گورنر بن کر آیا تو یہاں انتشار اور زیادہ پھیل گیا اور یہ انتشار امراء اور وزراء کی کھینچا تانی سے اس قدر طویل ہوا کہ کچھ امراء نے دولت خان لودھی کو دلی پر حملہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ چنانچہ بہلول خان لودھی روانہ ہوا اور 19 اپریل 1451 عیسوی میں اس نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ دلی پر قبضہ کرنے کے بعد بدایوں میں بیٹھے ہوئے بادشاہ علاء الدین عالم شاہ کو خط لکھا جس میں اس کو کہا گیا کہ میں نے دلی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خط ملتے ہی علاء الدین عالم شاہ نے اس کے جواب میں بہلول خان لودھی کو اس کا جواب لکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ میرے باپ نے آپ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس لحاظ سے تم میرے بڑے بھائی ہو، اور اگر ایک بڑے بھائی نے تخت اور تاج سنبھال لیا ہے تو اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح لودھی سید خاندان جو کہ کم و بیش 40 سال تک دلی پر حکومت کرتا رہا، اس کا 1451 عیسوی میں تخت اور تاج ان سے چھن گیا اور بہلول خان لودھی نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھی اگرچہ علاء الدین باقی عرصہ زندہ رہا اور بدایوں میں ہی رہا اور اس کی وفات 1474 عیسوی میں ہوئی، لیکن 1451 میں ہی ان کا تخت اور تاج چھن گیا تھا۔ یہ لوگ تاریخ میں زیادہ مشہور نہیں ہوئے، حالانکہ ان سے بھی کم عرصہ خلجی خاندان کی حکومت رہی تھی، لیکن ان کو شہرت جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت ملی اور اس خاندان کو
تاریخ میں زیادہ یاد نہیں رکھا گیا۔ کیا بہلول خان لودھی جس نے دلی پر قبضہ کر لیا تھا وہ کامیاب ہوا؟ بہلول خان لودھی کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اس نے کس طرح حکومت چلائی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔